ایک دن اتفاقیہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم چپکے کے اسلام کی دعوت دیں، ہم علی الاعلان اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں گے۔ یہ کہہ کر جب کہنے لگا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر کی جو تبلیغ تھے، حضرت صدیق اکبر کی جو دعوت تھے اور تبلیغ کا جو نظام تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا میں علی الاعلان دعوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول سے پھر اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے اجازت فرمائی۔ جس وقت اللہ کے رسول نے اجازت فرمائی، حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر کعبہ مسجد مکہ میں مسجد کے اندر داخل ہو کر حمد و ثنا پڑھی، اور حمد و ثنا پڑھ کر پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا دعوت دینا شروع کر دیا، حمد و ثنا پڑھتے ہوئے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ ایک الہ ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین کر لو۔ اے مشرکوں، اے کافروں، تم لوگ اس بات کو مان جاؤ کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ دعوت دینا شروع کر دی، میرے دوستوں، فرماتے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کی 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آیا۔ فرماتے ہیں کافرین مکہ اور مشرکین مکہ، کافرین مکہ اور مشرکین مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چاروں طرف سے حملہ وار ہوئے۔ رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہلان کر دی، ان کی چہرہ مبارک میں خون سے بھر دیا، ان کی ناک کان خون سے بھر دیے، ان کو اتنا مارا ہے، اپنے پاؤں سے مارا ہے، ان کو اپنے لاتوں سے مارتے رہے، ان کے اپنا لاتوں سے، ان کو پاؤں سے اور پھر لاتوں سے ان کو رون ڈالے۔ حضرت صدیق اکبر کی پورا جسم لہلان ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کی تکلیفیں اتنی ماریں جو نہ کرنا تھا وہ بھی ان لوگوں نے کی ہے۔ مگر وہ صدیق اکبر کون ہیں؟ کہا کہ صدیق اکبر وہ اللہ کی رسول کی ایام جاہلیت کی دور کی دوستوں میں سے تھے، وہ مخلص دوستوں میں سے، جو حضرت صدیق اکبر کی مکے کے اندر بڑے عزت اور بڑے وقار تھے، بڑے عظمت تھی ان کی بڑے شریف النفس انسان تھے، شریف النفس عظمت اور وقار، عزت و وقار اور عظمت ہونے کی باوجود بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کافرین مکہ اور مشرکین مکہ والوں نے نہیں بخشے ہیں، بلکہ جب بنی تیم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلہ والوں نے سنا کہ صدیق اکبر کے اوپر میں حملہ کیا، صدیق اکبر کے اوپر حملہ کیے ہیں اور انہیں لہلان کر دی، ان کی پورے جسم خونوں سے بھرے ہوئے، ان کی چہرہ خونوں سے بھرے ہوئے، ان کے اپنے پاؤں کے نیچے ڈال کر ان کو رون ڈالے، یہ سن کر بنی تائم نے اٹھا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں۔ اور جب گھر لے کے جاتے ہیں، گھر لے کے جانے کے بعد اللہ اکبر فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے یہ حال تھے کہ میرے خیال میں اس مار کی بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بچنا مشکل ہے، سب تردد میں پڑ چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کے خاتمہ ہو جائیں گے۔ اسی وقت بنی تائم والے مکے میں داخل ہو کر اعلان کر دیے ہے، اگر اس حادثہ میں صدیق اکبر کی انتقال ہو گئے تو یاد رکھنا تو اس کی بدلہ میں ہم نے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے، کسی صورت ہم اس کی بدلہ لینا نہیں چھوڑیں گے، اس کی بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وقتوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کی ہوش حواس آ جاتے ہیں، نہیں معلوم کہ حضرت صدیق اکبر بچ جائیں گے یا نہیں۔ جب ہوش آتے ہیں
پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کی کیا حال ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا. اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھنے لگا. محبت کا جب شے ہے بیان کرنا نہیں ممکن، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں عجب حالت ہماری ہے. محبت یہ گجب شے ہے بیان کرنا نہیں ممکن، نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں عجب حالت ہماری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت پہ ہے؟ خون سے لہلان تھے، لیکن اس کی باوجود بھی وہ محمد عربی رحمت للعالمین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کیا حال ہے. اللہ کے رسول کے حال احوال پوچھنے لگے ہیں. اللہ کے رسول خیریت پوچھنے لگے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خیریت پوچھنے لگے، بنی تائم والے غصے میں اٹھ کر چلے گئے. کہا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے تمہیں مار کے لہلان کر دی، موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑے ہوئے، پھر تم اس محمد کے نام لیتے ہو. پھر فرمانے لگی والد محترمہ ام خیر کو کہ کچھ کھانے پینے کے انتظام کر لیں. ماں نے کھانے پینے کے انتظام کی. اتنا دیر میں ان کی ہوش حواس آتی ہیں. کہتے ہیں میرے والدہ محترمہ، میرے ماں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ لیجئے، ان کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ اللہ کے رسول کی کیا حالت ہے، کہ میرے ساتھ تو یہ حادثہ ہوا، میرے رسول کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بارے میں معلوم فرمائیں. جب یہ فرمانے لگے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ انتہائی پریشان ہو گئے کہ مجھے کچھ نہیں کھانا. میرے رب کی قسم، میرے خدا کی قسم، میری اللہ کی قسم، مجھے کچھ نہ کھانا پینا جب تک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرائیں. ان کی والدہ محترمہ انتہائی پریشان تھے کہ میں ملاقات کیسے کراؤں. کہنے لگا ام جمیل کو بلائیں. ام جمیل کے پاس جائیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی. حضرت ام جمیل نے بھی شروع ہی میں اسلام قبول کیا. 29 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 39 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کے مطابق 38 صحابیوں میں سے وہ ایک تھے. اس وقت میں صرف 39 یا 38 لوگوں نے ایمان قبول کیا. وہی صحابۃ الاجمعین 38 یا 39. ان میں سے ایک ام جمیل تھی. ام جمیل کے پاس پہنچی ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اس وقت میں وہ اسلام قبول نہیں کی. کہنے لگا ام جمیل، ابوبکر کی حالت میں تمہیں معلوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو خون سے لہلان کر دی، حیات اور موت کی کشمکش کی حالت میں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملاقات کراؤ. میں کیسے ملاقات کراؤں؟ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کہاں پر ہے؟ تو وہ ان کے ساتھ چل کر آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ سن رہی ہے. خاموشی سے کہنے لگی کون؟ حضرت ام خیر، کیونکہ وہ اس وقت میں ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لے کر نہیں آئی. تو کہنے لگا ان کو سننے دو، تم بتا دو کہاں پر. تو فرمانے لگی حضرت ارقم کے گھر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. اس وقت میں فرمایا ام جمیل کہ مجھے وہاں لے کر چلو. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت ام جمیل اور ام خیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسے لپٹ گئے، اور اللہ کے رسول بھی ابوبکر صدیق سے لپٹ گئی اور اتنے رونے لگے
اور پھر صحابۃ اجمعین سارے کے سارے دونوں کی رونے کو دیکھ کر سب رو پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کی اس قسم کی مشقت اور اسلام کی دعوات کو اس انداز سے دینا، کیا عشق رسول تھے، کیا رسول کی محبت تھے، اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی ساتھ دی، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑے۔ آج سینکڑوں ہزاروں عاشق رسول ہے، جب مشقت کے وقت ہے، جب برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جب اذیتوں کی وقت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو صدیق اکبر ہر قسم کی اذیتیں، ہر قسم کی تکلیفیں، ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے دل کو جوڑے رکھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو جوڑ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول کی ساتھ دی ہے۔ وہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چادریں لے کر بازار کی طرف لے چلیں۔ جب خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی، ان کے ہاتھوں سے صحابۃ الاجمعین اور مسلمان ان کے ہاتھوں سے بیعت ہونا شروع کری۔ بیعت کی بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چادریں اپنے کندھے کے اوپر لے کر، چادریں لے کر بازار کی طرف لے چلیں، اور راستہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ رسول، اب کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ آپ اس وقت کیوں بازار جا رہے ہیں؟ کہ تجارت کی شغل میں، کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو جائیں گے تو خلافت کو کون دیکھیں گے، خلافت کو کون دیکھیں گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے امین کا لقب دیا تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر چلے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر فرمائیں۔ اس میں سے پھر صحابۃ الاجمعین نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنے وظیفہ مقرر ہو کہ ان کے لیے سواری بھی ہو، اور ان کی جو پرانے چادریں ہیں اس کو بھی جو ہے بیت المال میں رکھی جائے، اور ان کو نیا چادر دی جائے، اور ان کو سواری بھی دی جائے، اور ان کی خلافت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بچوں کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے وہ نفقہ اور وہ خرچہ دی جائے جو ان سے پہلے، خلافت سے پہلے ان کو ملا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور اپنا تجارت چھوڑ دی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی تاجر تھے، بہت بڑی تاجر تھے، لیکن اسلام کی خاطر اپنے تجارت کو چھوڑ کر جب خلافت ملی، ایک طرف متوجہ ہو گئے خلافت کی طرف، اسلام کی بلندیت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، حفاظت اسلام کے لیے، کہ بلندیت اسلام کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے خلافت کو سنبھالتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے رہے، تمام تجارت کو چھوڑ کر ایک ہی فکر تھے۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملے، فرمانے لگے کہ موضع ثنا میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، صرف ایک اون کی حجرہ بنایا، ایک اون کی حجرہ، اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنا نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے مسجد نبوی میں، پھر واپس موضع ثنا میں رات کو نماز پڑھاتے، پھر واپس جاتے تھے عشاء میں۔ پھر کہنے لگا ان کی اہلیہ وغیرہ، ان کی گھر والے، آج کے بعد میرے خیال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بکریوں کو دودھ نہیں نکالیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت میں بھی اپنے بکریوں کی دودھ نکالنے میں لگے، اور وہاں ایک بچی بھی تھی، ان کو کہنے دا کہ دودھ سے جھانک نکالوں، دودھ سے جھانک نکالوں۔ کوئی بھی وہ بچی کہتی تھی ہاں جھانک نکال دیں، تو اس کو وہ جیسے کہتی تھی ویسے ہی دودھ سے جھانک بھی نکالتی تھی، اور کبھی جھانک نہیں نکالتے تھے۔
اسی انداز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی بکریوں کا بھی کبھی بکریوں کو لے کے چراتے تھے۔ ایک چادر تھے جس کی ایک حصہ لال رنگ، ایک حصہ میں رنگ کیے ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن اہالیہ ان کے فرمائیں کہ گھر میں حلوہ پکانے کے لیے، تو کہنے لگا آج کیا پکائیں؟ فرمانے لگا آج حلوہ پکایا۔ تو حلوہ پکایا آپ نے؟ بولے جی ہاں حلوہ پکایا۔ بولے کہاں سے پکائیں؟ تو بولے میں روزانہ جو آپ بیت المال سے جو سامان لے کر آتے تھے اس میں میں تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کیا، تھوڑی تھوڑی کر کے میں جمع کیا کرتی تھی، اور اس کی بعد ایک دن جمع ہوئے تو میں اسی سے کیا بنایا، حلوہ بنائی۔ اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بیت المال میں جا کر کہنے لگا کہ ان لوگوں کو جمع کرنے کا موقع بھی مل گئی اور جمع بھی کر لی۔ آج میرے گھر میں اتنی مقدار مجھے جو ہے نا نفقہ خرچہ چاہیے جو ہمارے گھر کی خرچہ کے لیے کافی ہو، آج میرے حصوں میں سے نہ کم کر دی جائے، کیونکہ میرے گھر میں مال بچتے ہیں اور اس سے حلوہ بھی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہی تھے صحابۃ الاجمعین میں سے حضرت صدیق اکبر کی یہ عادت مبارکہ